کا ٹائٹل کیا چل رہا ہے؟ کس کس نے سارا ہفتہ اس سیریز کا انتظار کیا؟ کس کس نے انتظار کیا؟ کون کون سوچتا ہے گھر جا کے کہ اب اس اتوار کیا کلام ہونے والا ہے؟ اگر آپ نہیں سوچتے تو سوچنا شروع کریں. جیسے جسمانی خوراک کے خواب آپ کو ہفتہ پہلے ہی آتے ہیں. کوئی شادی ہو نا تو ہفتہ پہلے ہی ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کیا بنائیں گے، وہ کیا بن رہا ہے اس شادی پہ. پوچھیں گے ادھر ادھر رشتے داروں کو کال کر کے بھائی وہ کی بنا رہے ہیں تصویر. تو اسی طرح آپ اپنی روحانی خوراک کے لیے بھی فکر مند ہوا کریں. جب آپ چرچ آنے والے ہوتے ہیں سوچا کریں خدا کیا بات کرنے والا آج تو. خداوند جو بات ہو خداوند وہ میرے لیے ہو، میرے خاندان کے لیے ہو، ہمارے چرچ کے لیے ہو. ہاللیلویا. ہماری سیریز کا ٹائٹل تھا کاش یسوع ایسا نہ کہتے. اور پچھلے ہفتے 23 اپریل کو ہم نے سیکھا کہ دشمنوں سے محبت کرو. کس نے جا کے دشمنوں سے پھر محبت بھی کی؟ میں آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. چرچ خداوند کا کلام کہتا ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی آپ کے لیے یہی مرضی ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں چرچ، مسیحی لوگ دشمنی کے لیے بلائے نہیں گئے، مسیحی لوگ لڑائی جھگڑے کے لیے بلائے نہیں گئے، مسیحی لوگ تفرقوں کے لیے بلائے نہیں گئے، مسیحی لوگ جالسی کے لیے بلائے نہیں گئے، بلکہ مسیحی لوگ محبت رکھنے کے لیے بلائے گئے. پر محبت وہی لوگ رکھیں گے جن کی آنکھیں آسمانی بادشاہی پہ ہے. انہیں پتہ ہے یہ 60-70 سال بس جیسے مرضی گزارو اس دنیا میں اور پھر بادشاہی میں جانا ہے. اگر آپ اس دنیا میں ہیں، اگر آپ اس دنیا میں ملوث ہیں، اگر آپ اس دنیا کا خیال بادشاہی سے زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کو پرابلم آئے گی لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے میں. پر اگر آپ اس چیز کا احساس رکھتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں ایک صرف مسافر ہیں، بولے میں اس دنیا میں مسافر ہوں، میرا اصل گھر کوئی اور ہے. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس گناہ کے سبب سے یہ زمین، بائبل کہتی ہے، لاغ کی ہوئی. اس زمین پہ اب وہ برکت نہیں ہے. خداوند چاہتے ہیں کہ وہ نئے یروشلم کو آسمان سے آپ کے لیے اتارے، وہ نئی زمین، وہ نئے آسمان تلے آپ کو رکھے. ہاللیلویا. پر وہی لوگ جائیں گے جو یسوع مسیح کے کہنے پہ چلتے ہیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. ہاللیلویا. اور اس ہفتے 30 اپریل کو ہم سیکھنے والے ہیں سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو لیں. آمین. اور اس کے بعد 7 مئی کو ہم سیکھیں گے خاندان سے بڑھ کر یسوع کو ترجیح دیں. اس کے بعد 14 مئی کو مدرس ڈے، ہم سب مل کے ماؤں کی تہذیب کے لیے کلام کو سنیں گے. اس کے بعد 21 مئی کو اس سیریز کا اختتام ہوگا اور اس دن کا ٹاپک ہے مسیحی ستائے جائیں گے. یاد رکھیے چرچ، اگر آپ بلائے گئے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا جتنے بلائے گئے ہیں، جتنے میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں وہ اپنی سولی، اپنی صلیب اٹھا لیں. ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے جب آپ مسیحیت میں آتے ہیں تو یہ پھولوں سے بھرا ہوا بستر نہیں ہے، بیڈ آف روزز نہیں ہے جو آپ سوچیں کہ اب میں خداوند میں آ گیا اور کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. بائبل کہتی ہے جتنے لوگ مسیح میں ہیں وہ زیادہ ستائے جائیں گے. ایون پلوس کہتا ہے اگر آپ ستائے نہیں گئے تو آپ دیندار ہی نہیں. اس لیے یاد رکھیں مسیح ستائے جائیں گے. آج بھی ہو سکتا ہے مسیح میں آنے سے پہلے بھی ستائے جا رہے ہو، پر جب آپ مسیح میں ستائے جائیں گے آپ کا اطمینان ستانے والا چھین نہیں سکتا. ہاللیلویا. خداوند آپ کو اطمینان دے کہ لوگ آپ کو ستائیں گے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا، پر آپ پھر بھی ستائے جائیں گے. لوگ آپ کو ستانے کی کوشش کریں گے پر آپ سکون میں رہیں گے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے تو خاموش رہ، تیری جنگ میں لڑوں گا. ہاللیلویا. ہم اپنی سیریز کی طرف آتے ہیں کاش یسوع ایسا نہ کہتے، اور آج کا عنوان ہے سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو لیں. جی میرے عزیزو، یسوع مسیح ایسا ہی کہہ چکے ہیں اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو لیں. سوچیں آج یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں اگر یسوع آج انہیں کہے کہ اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو لیں تو وہ دوسری بات سوچیں گے نہیں. کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں اگر آج یسوع کے ہر چیز بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے، مجھے فالو کر، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسری بات سوچیں گے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خداوند سے زیادہ درجہ اپنی مال و ثواب کو دیا، اپنی مال و دولت کو دیا، اپنے روپے پیسے کو دیا. اور خدا ایسا نہیں چاہتے. ایسا ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہے اگر یسوع آپ سے ڈائریکٹلی ہو جائے تو آپ رویا میں بات کریں
کہ اپنا سب کچھ بیچ اور میرے بیٹے میرے پیچھے ہو لے. آپ سوچیں گے اگر سب کچھ بیچ دیا تو میرے گھر کے خرچے کیسے چلیں گے, سب کچھ بیچ دیا تو میں غریب ہو جاؤں گا, سب کچھ بیچ دیا تو میرے بچوں کی ٹیوشن کی فیسز کیسے آئے گی, سب کچھ بیچ دیا تو میں تو کنگال ہو جاؤں گا. پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یسوع آپ کو کہہ رہا ہے اپنا سب کچھ بیچ, تو کچھ بڑا ہونے والا آپ کی زندگی میں. ہاللیلویا. کیونکہ اگر ہم ابتدائی کلیسیا پہ غور کریں تو لکھا ہے کہ ابتدائی کلیسیا نے اپنا مال و ثواب بیچ بیچ کے رسولوں کے قدموں میں رکھا, اور لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی غریب نہ رہا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اپنا مال و ثواب جب آپ بیچ کر خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو خداوند آپ کو 100 گنا ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے. اس لیے اگر خداوند آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی کوئی چیز بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے, کسی کے بچے کی فیس دے دے, یا کسی کے گھر راشن نہیں اس کے گھر راشن ڈال دے, تو خداوند آپ کو اس کے عوض ملٹی پلائی کر کے بلیسنگ دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا کے لیے بجائیں. آئے اسی طرح کا ایک واقعہ کلام مقدس میں دیکھیں. لوکا اس کا 18واں باب, اس کی 18ویں سے 29ویں آیات تک. سب میرے ساتھ نکالے. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 18واں باب, اس کی 18ویں سے 29ویں آیت. یہاں پہ ہم ایسے سردار کے بارے میں سنیں گے, ہم یہاں پہ ایسے امیر شخص کے بارے میں سنیں گے جسے یسوع مسیح نے چیلنج کیا اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہو لے. پر بائبل کہتی ہے اس کا دل غمگین ہو گیا کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا اور وہاں سے چلا گیا وہ. اور یقین جانے جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تو بائبل بتاتی ہے کہ یسوع نے پلٹ کے یہ نہیں پھر کہا کہ چل 50% بیچ کے میرے پیچھے ہو رہے. یسوع نے دوسری آواز نہیں لگائی اسے, اور وہاں سے وہ چلا گیا. اب مل کے 18ویں آیت سے پڑھیں گے. پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد, میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس امیر شخص نے کہا یسوع مسیح کو, اے استاد میں کیا کروں تاکہ بادشاہی میں جاؤں. کتنے لوگ ہیں جو آج ایسا پوچھتے ہیں خدا کی حضوری میں کہ خدا میں کیا کروں کہ تیری بادشاہی میں جاؤں, خدا میرے اندر کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں کہ میں تیری بادشاہی میں جاؤں. اس امیر شخص کو فکر تھی کہ میں نے بادشاہی میں جانا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو فکر ہے کہ انہوں نے بادشاہی میں جانا ہے. کتنے لوگ خداوند سے سوال کرتے ہیں کہ خداوند میں کیا کروں کہ تیری بادشاہی میں جاؤں. اگر نہیں کرتے تو آج پوچھنا شروع کریں. یسوع مسیح ایسا آئینہ ہے, جب آپ یسوع مسیح کے سامنے, اس کے کلام کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ میں کیا کروں کہ خداوند تیری بادشاہی میں جاؤں, تو خداوند آپ کی زندگیوں کی کمزوریاں آپ پہ کھولنا شروع کر دے گا. چرچ خداوند آپ کو بتانا شروع کر دیں گے کہ کس چیز کو آپ نے اپنی زندگی میں خداوند سے بھی بڑھ کے ترجیح دی ہے. یاد رکھیں چرچ, ہر وہ چیز جسے آپ خدا سے بڑھ کے ترجیح دیتے ہیں, بے شک وہ آپ کا روپیہ پیسہ ہے, بے شک وہ آپ کا خاندان ہے, بے شک وہ آپ کا کاروبار ہے, وہ سب آج آپ کے لیے بت پرستی بن چکا ہے. اتوار کے اتوار بہت سے لوگ اپنی جابز پہ چلے جاتے ہیں, بہت سے لوگ اتوار کے اتوار اپنے بزنسز پہ چلے جاتے ہیں, چرچ نہیں آتے. بہت سے لوگ اتوار کے اتوار اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. یقین جانے میں بتانا چاہتا ہوں وہ رشتہ دار آپ کے بت بن چکے ہیں, وہ جاب آپ کی بت بن چکی ہے, وہ بزنس آپ کا بت بن چکا ہے جسے آپ خدا کا وقت دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں تو آج پوچھیں یسوع میں کیا کروں تاکہ تیری بادشاہی میں جاؤں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ 60-70 سال قوت ہو تو 80 سال, اس سے زیادہ آپ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے اگر خدا کی مرضی ہے تو. آپ کا اصل جہان کہیں اور ہے چرچ. آپ صرف یہاں پہ مسافر ہیں, اس چیز کو سوچ کے اپنی زندگی کو بسر کریں. ہاللیلویا. اور اگر آپ 19ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے, کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا. اب 18ویں آیت میں وہ امیر شخص یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے نیک استاد, اور 19ویں آیت میں یسوع مسیح اس امیر شخص کو کہہ رہا ہے تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے, صرف خدا کے کوئی نیک نہیں. اب یسوع مسیح اس امیر شخص کی سائیکی کو سمجھ چکے تھے. یسوع مسیح کو پتا چل گیا تھا کہ اس نے مجھے اس لیے نیک استاد کہا تاکہ میں اسے ریٹرن میں نیک شخص بولوں. مثال کے طور پہ آپ ایک فنکشن میں بڑا تیار شیار ہو کے گئے ہیں اور کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا,
آپ ایک بھائی کے پاس ایک بہن کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اب ریٹرن میں آپ کی بھی تعریف ہوگی. آپ کہتے ہیں کسی کو جا کے بھائی آج آپ نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہے، بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں. اب آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ شخص بھی آپ کے کپڑوں کی تعریف کرے. اسی طرح یہ امیر شخص بھی یسوع مسیح کے منہ سے اپنی تعریفیں سننا چاہتا تھا. جس طرح آج بہت سے لیڈرز، بہت سے مسیحی اپنی پازیٹیو چیزیں خادمین کے سامنے گنا رہے ہوتے ہیں. میں اتنے بجے آیا، کوئی نہیں سی، میں کل ہی سا میں کہتا ہے بٹ ایک ٹائم اب کسی سے پوچھ لیں، بے شک بیماریوں سے وہ زندگی بھری ہے، بے شک گناہوں سے وہ زندگی بھری ہے. انہیں پوچھ لیں بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک ٹائم دعا کرنا، میں صبح بھی کرنا، میں دوپہر کو بھی کرنا، میں رات کو بھی کرنا. وہ اپنی نیکیاں گنانا شروع ہو جاتے ہیں. پر بائبل کہتی ہے آپ اپنے نیک کاموں سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے. آپ کو یسوع المسیح کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے کلام پر چلنے کی ضرورت ہے. خدا نہیں چاہتا آپ مذہب پرستی کریں، خدا چاہتا ہے آپ یسوع مسیح کے پیروکار بنیں. ہاللیلویہ. آپ 3 ٹائم دعا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے زیادہ 7 بار دعا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو 2 دن نہیں اٹھتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو چلے رکھتے ہیں. آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے چرچ؟ خداوند چاہتے ہیں اگر آپ 5 منٹ سے بھی شروع کریں تو پورے دل سے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے خداوند کے سامنے جھکے. ہاللیلویہ. اور خداوند اس امیر شخص کی سائیکی کو سمجھ چکے تھے، اس لیے خدا نے کہا کوئی نیک نہیں سوائے خدا دے، تو اپنے آپ کو نیک نہ سمجھ. آج اگر آپ اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں تو ذرا یسوع المسیح کی صورت کو دیکھیں. آپ کو اپنے اندر بڑی کمزوریاں نظر آئیں گی. یسوع مسیح آپ کے لیے قائل ہے. بولے یسوع میرے لیے قائل ہے. جب آپ یسوع کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی اندرونی زندگی میں، آپ کی حقیقی زندگی میں کن چیزوں میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت. ہاللیلویہ. اور اگر ہم کسی طرح خداوند کے کلام میں سے 20ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ یسوع اب اسے کہہ رہے ہیں تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کرنا، خون نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کرنا. اب 21ویں آیت میں آگے سے وہ امیر شخص یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے، اس نے کہا میں نے لڑک پن سے ان سب پر عمل کیا. لڑک پن مطلب جوانی سے ان سب پہ میں عمل کرتا آ رہا ہوں. میں زنا نہیں کر رہا، میں چوری نہیں کر رہا، میں جھوٹی گواہی نہیں دے رہا، میں کسی کا لالچ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے آج آپ بھی چرچ میں بیٹھ کے یہ اعتراف کرتے ہو خداوند میں تو پاک صاف ہوں، میں یہ بھی نہیں کرتا، میں وہ بھی نہیں کرتا. پر میرے عزیزو لمحہ فکری ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں ان پہ غور کریں. ہاللیلویہ. آپ کی زندگی میں کیا کمزوری ہے وہ خداوند کے سامنے پیش کرے کہ خداوند میری زندگی میں یہ کمزوری ہے، اس کو دور کرنا کہ خداوند کے سامنے اس امیر شخص کی طرح راست باز بنے. میں تو لڑک پن سے ان سب چیزوں پہ عمل کر رہا ہوں. منو کا دی لوڑ، میں تو جمعے لیڈر سا، میں تو جمعے روحانی سا. یاد رکھے میرے عزیزو بائبل کہتی سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے. اس لیے یسوع مسیح اس امیر شخص کو بتا رہے ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی نیک نہیں. ایون تاڑا پادری بھی نہیں. بائبل کی یہ ٹیچنگ ہے. جتنے لوگ انسانی تخم سے پیدا ہوئے ہیں ان کے اندر گناہ پلکتا ہے، اور یسوع مسیح واحد ایسی ہستی ہے جو تخم کے بغیر پیدا ہوئے. ہاللیلویہ. اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں. اس لیے وہ بتانا چاہتے تھے کہ پاک میں ہوں، پاک میرا باپ ہے، تو پاک نہیں ہے. ہاللیلویہ. ہمیں یسوع المسیح کی ضرورت ہے. بولے مجھے یسوع المسیح کی ضرورت ہے. اور 22ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. کہتا استاد میں تے لڑک پر اب جوانی تو تیرے حکمات عمل کر رہے ہیں. یسوع نے اس کا بلائنڈ سپورٹ اسے دکھایا. یسوع نے دکھایا نہیں آلے بھی تیرے سے کمی، وہ کمی سنے. یسوع نے سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو. یسوع جانتا تھا کہ بے شک ان چیزوں پر عمل کر بھی رہا ہے پھر بھی اس کی زندگی میں کمی ہے کہ یہ خدا کو نیچے اور پیسے کو اوپر رکھتا ہے. یسوع جانتا تھا یہ مالو اسباب والا شخص ہے. یسوع جانتا تھا یہ صاحب حیثیت ہے. یسوع جانتا تھا اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اور یسوع جانتا تھا کہ اس نے اپنے مال کو اپنا بت بنا لیا. یاد رکھیں جب پیسہ آپ کی زندگی میں آتا ہے اور خداوند آپ کی زندگی میں نہیں تو پیسہ فخر کو لے کر آتا ہے، پیسہ تکبر کو لے کر آتا ہے، پیسہ شو بازی کو لے کر آتا ہے. اکثر لوگ اپنے بیگ سے اپنی پینٹ سے فون نکالتے ہیں، وہ 2-2 3-3 کیمرے جس کے پیچھے بنے ہوتے ہیں، آئی فون اسے کہا جاتا ہے نا.
تو اکثر نکالتے ہیں جیسے ہی فوٹو کلک ہونی ہو، 1 منٹ سمجھنا ہے، فون نکال کے اب فوٹو لے. وہ بندہ نظر آئے نہ آئے، آپ کا 3 کیمرے والا فون نظر آنا چاہیے. یاد رکھیں جب پیسہ آپ کے پاس آتا ہے تو خداوند کو یہ چیز پسند نہیں کہ آپ اپنے آپ کو آنر کریں، اپنے آپ کو تعظیم دیں کہ میرے کو آئی فون ہے. جدھر 10 بندے کھڑے ہیں اچھا سا فون نکال لیا، نوا لیتا ہے، سب کو باری باری دکھایا، نیا لیا. یاد رکھیں یہ فخر نہیں تو اور کیا ہے. آپ یہ بھی بول سکتے تھے خدا کا شکر ہے اس نے مجھے مہیا کیا. ہاللیلویا. آپ لگا رہے حساب. ہمارے کلچر میں عادت ہے اچھا فون لوگوں نے اپنی فوٹو میں دکھانا ہوتا ہے، شکل نظر آئے نہ آئے فون نظر آنا چاہیے، ہے نا؟ کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ زوردار تالیاں خدا کے لیے بجائے. وہ آج آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں پیسہ بہت بار آپ کے لیے پھندا بن جاتا ہے. پیسہ بہت بار آپ کے لیے سزائے موت بھی بن سکتا ہے. پیسہ بہت بار آپ کے لیے گناہ کی زندگی بھی بن سکتا ہے. آج بھائی بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں پیسے کے پیچھے. آج گھروں میں بربادیاں صرف پیسے کے پیچھے. آج آپس میں بھائیوں کی بیویوں کی نہیں بن رہی، کس لیے؟ پیسے کے پیچھے. خدا چاہتا ہے آپ پیسے سے افضل خداوند کو رکھیں. ہاللیلویا. اور اسی طرح امیر شخص کی زندگی میں بھی خداوند یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پیسے کو غریبوں میں بانٹ دے اور اس کے پیچھے ہو رہے. یقین کریں اگر یہ امیر شخص ایسا کرتا تو اسے زمین میں بھی 100 گنا ملتا اور آسمان کا خزانہ بھی ملتا. ہاللیلویا. وہ چاہتا نہیں تھا، اسے کس نے بولا؟ وہ چاہتا نہیں تھا، اسے خدا بول رہے ہیں کہ اپنا پیسہ غریبوں میں بانٹ دے. یہ وہی خدا ہے جس نے اسرائیلیوں کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کر کے انہیں آسمان سے کھانا کھلایا. یہ وہی خدا ہے جس نے اپنے لوگوں کو غار میں کھانا کھلایا. یہ وہی خدا ہے جس نے اپنے لوگوں کو ابتدائی کلیسیا میں جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا تو لکھا ہے کہ جب لوگوں نے اپنا پیسہ بویا ابتدائی کلیسیا میں تو ان میں سے کوئی غریب نہ رہا. جب آپ بوتے ہیں تو کاٹتے ہیں، یہ بائبل کا رول ہے. ہاللیلویا. اس کے بعد 23ویں آیت میں لکھا ہے جب یسوع نے اسے کہا بیچ کے میرے پیچھے ہو لے، تو 23ویں آیت میں لکھا ہے یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا. وہ غمگین ہو گیا، وہ تکلیف میں چلا گیا کہ اے کہ خدا نے کہہ دیتا. اب لگ نہیں رہا، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول رہا ہے کہ کاش مجھے یسوع ایسا نہ کہتے. غمگین ہونے کا مطلب ہے یہ بولنا چاہتا ہے کہ کاش یسوع ایسا نہ کہتے. اور یہی ہماری سیریز کا ٹائٹل ہے، کاش یسوع ایسا نہ کہتے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں یسوع آج آپ کو بولے کہ اپنا سب کچھ بیچ کے میرے پیچھے ہو لے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسری بات سوچیں گے نہیں بیچ دیں گے. پر یقین جانے آج بھی بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے بیٹھے ہیں جو دوسری بار کیا غمگین ہو کے واپس چلے جائیں گے. اور یاد رکھیں جب یہ شخص غمگین ہو کر واپس گیا یسوع نے دوسری بار پلٹ کے اسے نہیں بلایا، کیونکہ یسوع کو پتا تھا جب تک یہ پیسہ نہیں چھوڑے گا یہ مجھے حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ پیسے سے زیادہ اس نے مجھے بھی نہیں رکھا. خداوند کو بھی اس امیر شخص نے پیسے سے نیچے رکھا تھا. آج خداوند چاہتا ہے اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں یا امیر ہیں تو خداوند کی بادشاہی میں بوئے تاکہ زیادہ کاٹیں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا کے لیے بجائیں. پہلا تموتھیوس اس کا 6واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ زر کی دوستی، زر مطلب روپے پیسے کی دوستی، ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. یہ کیا خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ پیسے کے ساتھ دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں باعث نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا. پیسہ بہت سی چیزوں کی، بہت سے گناہوں کی جڑ. اگر ہم یہودی کو دیکھیں تو وہ تھوڑا تھوڑا چوری کرتا تھا اور ایک دن اس نے کچھ سکوں کے لیے یسوع مسیح کو بیچ دیا. اگر آپ کے دل میں لالچ ہے، آپ صرف پیسے کے خواب بھی دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو آپ کے لیے بادشاہی میں جانا بہت مشکل ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے گا پر ایک امیر شخص کا میری بادشاہی میں جانا زیادہ مشکل ہے. اب یہ جو اونٹ کا ناکہ ہے اس وقت شہروں کے باہر بڑے بڑے ناکے لگائے جاتے تھے اور اس دن کے ایک مختصر وقت میں وہ ناکہ چھوٹا سا کر دیا جاتا تھا جس میں سے لوگ بھی جھک کے گزرتے تھے. اور خداوند کہنا چاہتے ہیں کہ امیر شخص کا بادشاہی میں جانا بہت مشکل ہے. اونٹ اس ناکے میں سے گزر سکتا ہے جس ناکے میں سے ایک شخص بھی جھک کے گزرتا ہے.
خداوند کہہ رہے ہیں پاسبل ہے اونٹ اس کے اندر سے گزر جائے، پر امیر شخص کا خدا کی بادشاہی میں جانا ممکن نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں کہ خداوند چاہتے ہیں آپ مال و دولت نہ کمائیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا چاہتے ہیں آپ امیر نہ ہو، پر ایسا ہے کہ آپ اپنی امیری کو خداوند سے اوپر نہ لے کر جائیں۔ ہاللیلویہ! آپ اپنی دولت کو خداوند سے اوپر ترجیح نہ دیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے کاموں میں بوئیں، خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کی خدمت میں لگائیں، اور اسی طرح آپ سرفراز کیے جائیں اور بادشاہی میں جائیں۔ کتنے لوگ داؤد کو جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں یہاں پہ۔ داؤد نے سونا بویا ہیکل کے لیے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کے وقت میں سونا پتھروں کی مانند ہو گیا وہاں پہ۔ اس نے جو بویا اس کی نسل نے آگے کاٹا۔ جب آپ بادشاہی میں بوئیں گے آپ کو یہاں بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کے یہ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر آسمان پہ خزانہ آپ کا چرچ۔ ہاللیلویہ! جہاں نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ لگتا ہے، خدا چاہتے ہیں آپ اپنا خزانہ وہاں پہ بنائیں۔ اب خزانے سے مجھے ایک بات یاد آئی، جب یہ چرچ کو شروع کیا تھا ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں تھے۔ ایون منڈے میٹنگ سٹارٹنگ میں شروع کی اور ایک ماس کا ڈبہ خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور ہم آپس میں ڈیوائیڈ کرتے تھے، اتنے تو دے ہم ڈبہ خریدیں گے۔ اور تب کرونا پیک پہ تھا، ہم اسی طرح مانگ کے ڈبہ لے کر آتے تھے، اور بڑھتے 2 سالوں کے بعد آج ہم اس جگہ پہ ہیں کہ خداوند ہمیں کثرت سے بلیس کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ اپنا توکل خداوند پہ لگاتے ہیں خداوند مہیا کرتا ہے۔ آج آپ نے اپنا توکل پیسے پہ لگایا، اگر پیسہ نہیں تو بہت سے لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں، اور یہ آج کی حقیقت ہے۔ اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تو ڈپریشن ہے، اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تو مایوسی ہے، اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے اطمینان کو، اپنی خوشی کو اپنے پیسے کے ساتھ نہ جوڑیں۔ آج ہے کل نہیں ہے، جب نہیں ہوگا تو خوشی بھی جائے گی آپ کی۔ اپنی خوشی کو خدا کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ ہاللیلویہ! یہ آئے گا، یہ جائے گا، اور پھر آئے گا۔ ہاللیلویہ! وہ وقت آپ کا وہ بھی نہیں رہا، وہ وقت یہ بھی نہیں رہے گا۔ آمین! اگر آپ نے اپنی زندگی میں روپے پیسے میں ڈاؤن دیکھا ہے تو آپ اب بھی ہونے والے ہیں آج کے کلام سے۔ ہاللیلویہ! پر بونا شروع کریں۔ مجھے یاد ہے میرے روحانی فادر نے ایک نبوت میرے پہ کی تھی کہ لوگ تجھے سونے کی چیزیں دے کے جایا کریں گے چرچ میں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سب مجھے دیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے میرے پہ نبوت کیا کی تھی۔ اور پچھلے ہفتے کسی لیڈی نے اپنا سونا چرچ میں بلیس کیا، فائنانس میں دیا کہ یہ لے لو۔ ہاللیلویہ! تو خداوند کس طرح سے آپ کو مہیا کرتے ہیں، یہ میں نے سیکھا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا میں تب بھی خوش تھا، آج سب کچھ ہے میں تب بھی خوش ہوں۔ ہاللیلویہ! اور اس مہینے چرچ کا بجٹ ٹائٹ تھا، فل ٹائٹ تھا۔ بہت سے لوگ اپنے 10ویں حصے دیتے تھے، پر بہت سے لوگوں نے نہیں دیے۔ چرچ کا فائنانس فل ٹائٹ تھا، پر خدا نے اسی مہینے میں چرچ کی سب سے بڑی چیزیں چرچ کو دی۔ آپ نے نئے سپیکرز لیے، خدا نے کسی کے دل میں ٹھہرایا، خدا نے کسی کے دل میں ٹھہرایا سونا دے دے جا کے اپنا۔ اس لیے خدا نے اس ہفتے مجھے بھی سکھایا کہ ضروری نہیں تیرے خزانچی کو پیسہ ہوئے تو کچھ ہوئے گا، تیرے خزانچی کو کچھ بھی نہ ہوئے تو میں سب کچھ کر سکتا۔ ہاللیلویہ! اس لیے اگر آپ کے پاس آج روپیہ پیسہ نہیں ہے اور آپ کے بچوں کی شادیاں آنے والی ہیں، آپ کے گھر کے خرچے پورے ہونے والے ہیں، تو یقین جانے آپ کی جیب میں اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے خدا سب کچھ مہیا کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ امید رکھیں، اس پر توکل رکھیں۔ ہاللیلویہ! کتنے لوگ یہاں ایسے ہیں جو وفاداری کے ساتھ اپنے 10ویں حصے دیتے ہیں؟ زوردار تالیاں سب کے لیے ہو جائے۔ اور جتنے لوگ ایسے یہاں موجود ہیں جو اپنے 10ویں حصے نہیں دیتے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی زندگی میں اپنے 10ویں حصے سے کم تر خدا کو رکھا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں 10واں حصہ شریعت میں لکھا تھا کہ وہاں 10واں حصہ دو، پھر تو نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھے اپنا مال و زمام سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے بولے۔ پھر تو نیو ٹیسٹمنٹ میں جو لوگ خداوت میں آئے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، 100% دیا، اور 10واں حصہ قبول ہے کہ اپنا 100% دینا ہے۔ کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ ہمیں اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ لوگوں نے اپنا 100% بیچ کے خداوت کے حضور رکھ دیا۔ یاد رکھیں خدا چاہتا ہے آپ اپنے 10ویں حصے سے اوپر کسی اور چیز کو، خداوت کو، صرف خداوت کو اپنے روپے پیسے سے اوپر رکھیں اور اپنی ٹائٹس پراپر لایا کریں۔ ہاللیلویہ!
تاکہ خداوند اس کے سبب سے آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت دے۔ اور ہم اسی طرح 26ویں آیت پہ غور کریں گے۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اگر ہم متی کی انجیل میں دیکھیں تو لکھا ہے پطرس نے کہا پھر کیڑا نجات پائے گا؟ جتنے امیر نے وہ نجات نہیں پائیں گے، کیونکہ استاد تو نے کہہ دیتا ہے کہ امیر شخص خدا دی بادشاہی کے داخل نہیں ہو سکتا۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ خداوند کہنا چاہتے تھے ہاں انسان شاید روپے پیسے کو زیادہ اہمیت دے، پر جب وہی انسان اپنے دل کو اپنے ذہن کو میرے ہاتھوں میں سونپے گا تو میں اسے اس قابل کروں گا کہ وہ مجھے روپے پیسے سے زیادہ عزت دے۔ ہاللیلویہ۔ آپ اپنی زور سے اپنی طاقت سے اس پیسے کے گناہ سے باہر نہیں آ سکتے، آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے نہ زور سے نہ طاقت سے، آپ اس کے روح سے اپنے 10ویں حصے بھی دے سکتے ہیں۔ اور لگتا ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ پادری اب 10ویں حصے سے بولی جا رہا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بائبل کی ڈاکٹرین سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں بائبل کی باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں نہیں سمجھاؤں گا تو کوئی آپ کو نہیں سمجھائے گا۔ چرچ مجھے پتا یہ پاسٹر ذکریہ کی ڈیوٹی ہے، پر آج کا کلام روپے پیسے پہ ہماری سیریز میں یہ کلام اس لیے انٹر کیا تاکہ آپ بونا سیکھ سکیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ آپ بوئیں گے تو کاٹیں گے، بولے میں بوؤں گا تو کاٹوں گا۔ اور آگے لکھا ہے پطرس نے کہا دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لے۔ اب پطرس یہاں پہ نمبر ٹانگ رہا اپنے، یسوع مسیح کو کہتا ہے دیکھ استاد اینو چھٹ سا ہوئے، اسی تے اپنا سارا کچھ چھٹ چھٹ کے تیرے پیچھے ہو گئے۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا، مثلا یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانہ میں کئی گنا زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ ہاللیلویہ۔ اب پطرس کو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ایسا کوئی نہیں کہ جنہیں میرے لیے کچھ بویا ہوئے تھے میں انہوں ایس زمانے سے دلتا رہا ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ اس زمانے میں بوئیں گے تو آپ اسی زمانے میں کاٹیں گے، اور خداوند کی بادشاہی میں بھی آپ کے لیے ایک بڑا خزانہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے آج کے کلام کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نے پیسہ دیا تو لوگوں کی مدد کریں۔ اگر کسی کے بچوں کی فیس نہیں جاتی اس کے بچوں کی فیس دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے تو ایٹ لیسٹ اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو کسی ایک بچے کی فیس اپنی کمیونٹی میں اٹھائیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر خداوند نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو دیکھیں چرچ میں مشورے دینے والے بڑے ملیں گے، بھائی صاحب چرچ یہ بھی لے لو، جے خدا نے تاڑے دل سے پایا تو تسی لے دو۔ یاد رکھیں مشورے دینے والے نہیں، کام کرنے والے بنے۔ ہاللیلویہ۔ لے کے آیا کرو بھائی صاحب اے میرے ذہن چ آیا سی تے چرچ میں، بھائی صاحب یہ چیز مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے چرچ میں کمی ہے۔ مشورے دینے والے آئیں گے، پیچھے سے ایک اور آئے گا، ایج نہیں ہو سکتا، تیسرا بھی آئے گا، اور نہیں یہ چیز اور بہتر ہو سکتی۔ یاد رکھیں اگر خدا آپ کے دل میں کچھ ڈالتا ہے تو وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ آپ کریں، نہ کہ آپ اگلے کو کہیں یار یہ چیز آ رہی مشکل ہے۔ خداوند نے اگر آپ کے دل میں چرچ کے لیے کچھ ڈالا ہے تو خدا چاہتا ہے آپ کریں۔ خدا آپ کے ساتھ والی بہن کے دل میں بھی ڈال سکتا تھا، خدا آپ کے ساتھ والے بھائی کے دل میں بھی ڈال سکتا تھا، کیوں خدا نے مختصر ہو کر پادری کو بھی چھوڑ کے آپ کے دل میں ڈالا ہے تاکہ آپ چرچ کے لیے کچھ کر سکیں۔